باللہ من الشیطان الرجیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ حضرات کی خدمت میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے متعلق، جو کہ کل شب وفات تھی اور آج روز وفات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا، کہ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں حسب و نسب کے اعتبار سے عرض کی گئیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ خاندان کے اعتبار سے کس منزل و مرتبت پر فائز تھیں۔ کل اشارتاً عرض کیا گیا تھا اپنی خدمت میں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے متعلق معصومین علیہ السلام نے بہت سی روایتیں، بہت سی فضیلتیں روایتوں میں بیان فرمائی ہیں۔ سب کو تو نہیں بیان کیا جا سکتا، کچھ کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اندازہ ہو کہ ام المؤمنین، کہ جن کو قرآن نے ام المؤمنین کہا ہے، ان کی فضیلت معصومین علیہ السلام کے نزدیک کیا ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ایسے حالات میں کہ جب پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کیا ہے، اور جیسے ہی اعلان رسالت کیا چاروں طرف سے بندشیں، پابندیاں لگنا شروع ہو گئیں، لوگوں نے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، مشکلات پیدا کرنا شروع کر دیں، کوئی کوڑے پھینک رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے۔ اور ایسے حالات میں پیغمبر اسلام کو یہ مشن لے کر آگے بڑھنا تھا، یعنی پوری کائنات میں دین کو پھیلانا تھا، تو اس میں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اعلان رسالت تو کر دیا، لیکن اب اس کام کو مکمل کرنے کے لیے سب سے پہلے دولت کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے افراد ہوں جو حمایت کریں، جو پیغمبر اسلام کے ساتھ ہوں۔ دولت کے اعتبار سے جتنی مدد جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام کی ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ جتنی دولت، سب سے بڑی دولت جناب خدیجہ کے پاس اس زمانے میں جو تھی، ملکۃ العرب کے نام سے جن کو یاد کیا جا سکتا ہے، جتنی دولت تھی سب جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام کے قدموں میں ڈال دی کہ آپ اس کا استعمال کریں اور اپنے اس اہم اور عظیم مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، عظیم کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ دیگر معصومین علیہ السلام نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے بہت سی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ خود سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایت نقل ہوئی ہے، فرماتے ہیں اینا مثل خدیجہ، یعنی کہاں ہے کوئی جو خدیجہ جیسا ہو؟ خدیجہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اینا مثل خدیجہ، کیوں نہیں ہے کوئی ان کے جیسا، خدیجہ جیسا؟ فرماتے ہیں صدقتنی حین کذبنی الناس، کہاں ہے؟ کوئی نہیں ہے خدیجہ جیسا۔ ایسے حالات میں خدیجہ نے میری تصدیق کی کہ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ صدقتنی حین کذبنی الناس، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو ایسے ماحول میں یہ خدیجہ تھی کہ جو میری گواہی دے رہی تھی، مجھے سچا ثابت کر رہی تھی، میری طرف سے مجھے صادق کہہ رہی تھی۔ وَوَازَارَتْنِي عَلَى دِينِ اللَّهِ وَأَعَانَتْنِي عَلَيْهِ، خدیجہ نے ہماری حمایت کی اور معاونت کی، مدد کی ہماری کس چیز میں؟ خدا کے دین کو پہنچانے میں۔ جو ہم شریعت لے کر آئے تھے، جو ہم دین لے کر آئے تھے، اس کو پہنچانے میں، ہمارے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں، جس معاشرے میں سب مخالفت کر رہے تھے، یہ خدیجہ تھیں جو ہماری حمایت کر رہی تھیں اور مدد کر رہی تھیں۔ ان اللہ عز وجل قد امرنی ان ابشر خدیجہ، خداوند عالم نے مجھے حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں فضیلت بیان کر رہے ہیں سرکار دو عالم جناب خدیجہ کی، کہتے ہیں ان اللہ عز وجل قد امرنی، پروردگار نے مجھے حکم دیا کہ میں بشارت دوں، ان ابشر خدیجہ ببیت فی الجنہ، ایک ایسے گھر کی، جنت میں ایک ایسے گھر کی کہ جو کہے کا ہوگا من زمرد، من قصب زمرد، کہ جو زمرد کا ہوگا، لا صخب فیہا ولا نصب، اس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی،
کیوں؟ کیونکہ یہی وہ خدیجہ تھی کہ جس نے ہماری ایسے حالات میں دین خدا کو پہنچانے میں مدد کی ہے کہ جب لوگ ہماری مخالفت کیا کرتے تھے۔ دوسری روایت میں پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جب میں، آپ ذرا غور کریں کتنی عظمت ہے اس بی بی کی، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج سے واپس آیا، جب میرا معراج کا سفر مکمل ہوا تو میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ تو جناب جبریل نے کہا ایک حاجت ہے۔ کہا کہو کون سی حاجت ہے؟ کہا میری حاجت یہ ہے کہ میں خدا کی طرف سے اور میری طرف سے سلام آپ جناب خدیجہ تک پہنچا دیجئے۔ اتنی عظیم ہے یہ خاتون، اتنی عظیم مرتبت ہے یہ خاتون کہ جناب جبریل جیسا ملک کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے میری حاجت اور خواہش یہ ہے کہ ہمارا سلام خدا کی طرف سے اور میری طرف سے سلام آپ جناب خدیجہ تک پہنچائیے۔ اس کے علاوہ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ مردوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت بلند مرتبے پہ، خود 1,24,000 انبیاء یہ سب مرد ہیں، اس کے علاوہ 12 ائمہ۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ مردوں میں کامل مرد تو بہت مل جائیں گے، یعنی خداوند عالم نے جو اس کائنات میں بھیجا ہے تاکہ انسان اپنے کو کامل کر سکے، انسان کامل بن سکے۔ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ مردوں میں اگر ہم دیکھیں تو کامل مرد بہت سے نظر آئیں گے، لیکن عورتوں میں صرف 4 ایسی خواتین ہیں کہ جن کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ کامل خاتون ہے، یہ ایک مکمل عورت ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے جناب آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی زوجہ تھیں، دوسری ہیں جناب مریم بنت عمران، اور تیسری خاتون ہے جناب خدیجہ بنت خویلد۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مردوں میں تو بہت سے مل جائیں گے جو مکمل نظر آئیں گے، لیکن عورتوں میں صرف 4 ہیں ایسی کہ جن کو مکمل کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 آسیہ بنت مزاحم، نمبر 2 جناب مریم بنت عمران، نمبر 3 جناب خدیجہ بنت خویلد، اور آخر میں جناب فاطمہ بنت محمد۔ یہ 4 خاتون ہیں صرف اس کائنات میں کہ جو مکمل خاتون جن کو کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی روایتیں ہیں کہ جس میں خصوصاً جیسا کل اشارہ کیا گیا کہ مولا کائنات نے بھی فرمایا تھا کہ سب سے پہلے جو نور رسالت چمکا ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا گھر تھا، کہ جہاں پر سب سے پہلے اور سب سے پہلی گواہی جو دی ہے یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے رسالت کی خواتین میں، وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو حقیقی مطیع اہل بیت بننے کی توفیق عنایت فرما، اور جتنے بھی مؤمنین ہیں اس ماہ مبارکہ رمضان میں ان سب کی عبادتوں کو قبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔